अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका दोस्त लाल मोहम्मद। और चूँकि मैं कराची से वापस आ चुका हूँ, 4-5 दिन हो गए। तो मैंने सोचा जो मेरा गांव है बलूचिस्तान का एक ज़िला दुक्की DUKI। तो अभी मैं अपने इलाके में हूँ, अपने गांव में हूँ। ये सामने मेरा घर है। तो मुझे वीडियो बनाने का जो मकसद, जो गर्ज़ था, वो ये था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा गांव, मेरा ज़िला, मेरा इलाका, मेरा एरिया किस तरह है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ खुशकी खुशकी है, इतनी सख्त धूल है, बारिशें बिल्कुल भी नहीं है। एक अरसे से यहाँ बारिशें नहीं हुई हैं। और आसपास अगर आप देखो, न कोई दरख्त है, न कोई सब्ज़ा जारी है, न कोई सब्ज़ा है, कुछ भी नहीं है। बहुत सख्त खुशकी है, पानी की भी सख्त किल्लत है। ये खुशकी अगर मैं आपको दिखा दूँ, धूल, कि यहाँ पे धूल कितनी है, मिट्टी। ये नीचे आप देखो, मैं ये पाँव मारता हूँ, यहाँ पे देखो, ये तो ये आप अगर देखो तो ये तो इतना सख्त धूल है, मिट्टी ही मिट्टी है। तो जो इंसान का जो इस मौसम में जो स्किन होता है, जो जिल्द होती है, वो खुश्क हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। यानी कई किस्म की जिल्द की बीमारियां भी हो जाती है। इंसान के हाथ पाँव ख़राब हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, होंठ फटने लग जाती हैं। स्किन भी इसी तरह होता है, बच्चों की जो हाथ पाँव और इसके जो ख़ासकर चेहरे की जो स्किन है वो पट जाती है ज़्यादा खुश्की की वजह से। तो यहाँ बारिशें बहुत कम होती है, और इस साल तो बिल्कुल भी बारिशें नहीं हुई है। तो ये अभी दिसंबर का महीना है, इस महीने में यानी नवंबर में, दिसंबर में सख्त खुश्की होती है। दूसरी तरफ यहाँ तो एक पानी का बहुत बड़ा मसला है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है। इसका दरअसल मसला ये भी है क्योंकि हर घर का अपना अपना वो जो बोरिंग होता है ना, हर कोई अपना अपना बोरिंग लगाता है। तो उस बोरिंग की वजह से फिर पानी की जो मिट्टा पानी होता है, उसकी किल्लत शुरू हो जाती है। एक ऐसे किसी नलके का बंदोबस्त होता कोई, मतलब जिस तरह बड़े शहरों में जो नल का पानी आता है, जो पाइप का पानी आता है, तो उस तरह कोई निज़ाम होता तो मेरे ख़्याल में इतनी किल्लत ना होती पानी की। फिर इसके ऊपर ये जो बोरिंग वाले हैं, अभी ये जो आप देख रहे हो, तो वो ये जो बड़े जो काश्त करते हैं, जो फसल उगाते हैं, वो लोग जब बोरिंग करते हैं, वो जो बड़ी बोरिंग करते हैं, जो 4-5 इंच पानी वो निकालते हैं, तो उससे भी आसपास की जो थोड़े से कम बोरिंग वाले होते हैं, उनकी पानी खींच लेते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। ऊपर से बारिशें भी नहीं होती है, तो पानी की इस किल्लत की वजह से। और दूसरी ये बात भी है कि लोगों में दरख्त उगाने का शऊर भी नहीं है। कोई ख़ास लोग इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं दरख्तों से, या दरख्त लगाने से, या सब्ज़ा करने से। तो एक अजीब किस्म के लोग होते हैं, एक अजीब किस्म की उनकी सोच है, एक अजीब किस्म की उनकी पता नहीं किस तरह की उनकी इंटरेस्ट होगी। यानी दरख्त जैसी चीज़ भी हमारे लोगों में दरख्त लगाने का शौक़ भी नहीं है कि हम दरख्त लगा दें, हम सब्ज़ा करें, हम फूल लगा दें, हम इसी तरह ग्रीनरी लगा दें, ग्रीनरी बना दें अपने घरों में, घरों के सामने। देखो, आपको कहीं भी बहुत कम दरख्त आपको नज़र आते हैं। ये जिसको हम इलायची का दरख्त कहते हैं, ये तो और भी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं, क्योंकि ये तो पानी और भी खींचते हैं। ये दरख्त तो इस इलाके के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मौजू नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो इस पानी की कमी की वजह से, ऊपर से बारिशों की किल्लत की वजह से, और दूसरी तरफ लोगों में दरख्त उगाने का शौक़, इंटरेस्ट न होने की वजह से, तो ये इलाका मैं समझता हूँ बिल्कुल रहने के काबिल भी नहीं है, बिल्कुल रहने के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल इतनी खुशकी होती है कि आपको जिधर भी देखे, जिस साइड पे भी देखे, आपको ना कोई फसल नज़र आती है। बहुत कम बुनियाद पे यहाँ पे लोग फसल उगाते हैं, थोड़ी बहुत गंदम उगाते हैं या कोई और काश्तकारी करते हैं, बहुत कम बुनियाद पे। लेकिन पहले जो थोड़ा बहुत था, वो भी अब ना होने के बराबर है, क्योंकि
اب تو پانی کی قلت اور بھی زیادہ ہو گئی. جو بورنگ تھے وہ بھی زیادہ میرے خیال میں خشک ہونے لگے. تو لوگ بورنگ پہ بورنگ کرتے ہیں، نئے نئے بورنگ لگاتے ہیں، تو پانی اور بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو اور بھی مصیبت پیدا ہو گئی. بارشیں نہیں ہے، درخت لوگ نہیں اگاتے، اوپر سے ہر کوئی اپنا اپنا بورنگ لگاتے ہیں، اوپر سے بارشیں بھی نہیں ہے. تو بہت ایک خشکی کا عالم ہے. یہاں پہ آپ کا جلد، چہرے کا، ہاتھوں پاؤں کا جلد اتنا سخت کھردرا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کو میرے خیال میں دن کو 3-4 دفعہ آپ کو لوشن لگانا پڑتا ہے. تو کہ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ میرا علاقہ کتنا سخت خشک ہے. یہاں پہ خشکی کتنی زیادہ ہے، یہاں پہ درخت کی کتنی زیادہ قلت ہے، یہاں پہ پانی کی کتنی زیادہ قلت ہے، بارشیں کتنی کم ہوتی ہے. لوگوں میں درخت نہ اگانے کا جو شوق ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا. یہاں کی خشکی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، ہر طرف ایک پھیکھی ماحول ہے، ایک پھیکا ماحول ہے، ایک پھیکا بالکل بے رنگ سا ماحول، بے رنگ سا ایک منظر ہے ہر چیز کا، سین کا. تو میں اس ٹائم اپنے گاؤں میں تھا، 3-4 دن میں روگے کراچی سے آیا. تو میں نے اس کی خشکی کو، میں خود اس خشکی سے بہت تنگ ہوں نا، اس کی بہت مجھے وہ بھی افسوس ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ میرا علاقہ کس طرح ہے اور ہمارا گاؤں کس طرح ہے، ہمارا ایریا میں کیا صورتحال ہے، پانی کا، خشکی کا، فصلوں کا، بارشوں کا. تو میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ علاقہ، یہ ایریا، ہمارا جو ضلع دکی ہے، DUKI، جو خود ایک ضلع ہے. تو اس کی صورتحال ہے. اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. 24 گھنٹے میں ہمیں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، 4-5 گھنٹے. وہ بھی ایک دن ہوتی ہے، پھر 2 دن نہیں ہوتی، یا 2 دن ہوتی ہے، پھر 1 دن نہیں ہوتی. 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے بجلی. میرے خیال میں اس طرح بری حالت پوری پاکستان میں کسی علاقے کی نہیں ہوگی جس طرح اس علاقے کی ہے. انٹرنیٹ اتنا سخت کمزور ہے کہ آپ کو بالکل، میں 4 دن ہو گئے میں آیا ہوں، میں فیس بک تک میں نے نہیں کھولا ہے. جب فیس بک کھولتے ہیں تو باہر آتے ہیں، ویڈیو دیکھنا یا ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا وہ تو بہت بڑا مشکل ہے. صرف معاملے آپ کو ایک فوج تک نہیں دکھاتا، اتنے اس کی انٹرنیٹ جو ہمارے علاقے کی اتنی سلو ہے، اتنی بری ہے. انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، پانی اسی طرح ہے، خشکی اسی طرح ہے، مٹی کی یہی صورتحال ہے، دھول کی اسی طرح صورتحال ہے، درخت نہ ہونے کے برابر ہے. تو بڑے مشکل سے میرے خیال میں یہ لوگ جیتے ہیں اس علاقے میں. کاروبار صرف تھوڑا بہت ہے، وہ بھی صرف جو ہمارے علاقے میں جو کوئلہ پایا جاتا ہے، کول مائنز، اس کی وجہ سے یہاں پہ 80% اس علاقے کی جو آمدن ہے وہ کوئلے کی وجہ سے ہے، کول مائنز کی وجہ سے. تو وہ کول مائنز جو قدرتی ایک ریسورسز ہے جو قدرت نے دیے ہیں وہ صرف پائے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت کاروبار ہیں، تھوڑا بہت پیسہ ہے. اگر یہ کول مائنز، یہ کول کی ریسورسز میرے خیال میں اگر نہ ہوتے تو یہ علاقہ بالکل رہنے کے قابل بھی نہیں تھا. کیونکہ یہاں پہ پھر نہ کاروبار ہوتا، نہ کوئی مطلب فصلیں ہوتی، نہ کوئی بجلی کا اچھا سسٹم ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا، نہ کوئی اچھا خوبصورت ماحول ہے، نہ کوئی درختوں کی زیادہ مقدار ہے. تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے خیال میں پھر یہاں پہ کوئی رہنا مناسب بھی نہ سمجھتا. لیکن صرف کوئلے کی تھوڑی بہت ریسورسز ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا کاروبار ہے، بس لوگ خوش ہیں جس طرح بھی ہے، جس طرح زندگی بھی ہے. بجلی ہے یا نہیں ہے، انٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے، دھول ہے یا نہیں ہے، پانی ہے یا نہیں ہے، فصلیں ہیں یا نہیں ہے، درخت ہیں یا نہیں ہے، لوگوں کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تھوڑا بہت لوگوں کے پاس وہ معاشی حالت ان کی چل رہی ہے، بس لوگ خوش ہیں، اس پہ اکتفا کرتے ہیں، بس گزارا کرتے ہیں. لیکن جس کا کوئی یہاں پہ کاروبار نہیں ہے، کوئی کول مائنز نہیں ہے، کوئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ علاقہ بالکل بھی کسی صورت میں بھی، کسی حوالے سے بھی مناسب نہیں ہے. تعلیم کی صورتحال بھی اسی طرح ہے، لوگوں میں شعور کی صورتحال بھی اسی طرح ہے. ہمارے بچے بھی اسی طرح دیکھو نا، بالکل بھی ویسے گھوم پھر رہے ہیں، نہ کوئی کر رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ اچھا کرنے کی کسی میں کوئی سوچ ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی انٹرسٹ ہے کسی میں.
نہ ہمارے بچوں میں کوئی اچھی زندگی یا فیوچر بنانے کے لیے کوئی جذبہ ہے، نہ بڑوں میں ہے کہ اپنے بچوں میں وہ جذبہ ڈال دینا، ہم میں ہے کہ بچہ ہمیں دیکھ کے انسپائر ہو جائیں ہم سے. تو ایک عجیب صورتحال ہے نا. تو میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا، آپ کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، تو یہ میرا تجزیہ تھا اس علاقے کے اوپر، ہمارے علاقے کے حوالے سے، ہمارے ماحول کے بارے میں. تو میرا اپنا یہ تجزیہ تھا. آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہو اور مجھ سے آپ 100% ایگری بھی ہو سکتے ہو، ایگری بھی کر سکتے ہو. اوکے. تو یہ ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ تھا. میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی. اب اس کو اپلوڈ کرنا میرے خیال میں میرے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ اپلوڈ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ابھی ہو چکا ہے میرے خیال میں 10 منٹ کی ویڈیو ہو گئی. اب 10 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنا میرے خیال میں اس انٹرنیٹ پہ میرے خیال میں 1 دن لگ سکتا ہے یا 2 دن لگ سکتے ہیں، تب جا کے اگر اپلوڈ ہوتی ہے. ورنہ مشکل ہے میرے خیال میں، بار بار اپلوڈ کرتے ہوئے فیل ہو جائے گی، میں یہ سمجھتا ہوں. تو میں ہوں آپ سب کا دوست لال محمد. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ.